خیمے میں ڈالوں تجھے بھاکر کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تجھے بھاکر سیاد کو قبلہ رو میں لٹا لوں تجھے بھاکر سیاد کو قبلہ رو میں لٹا لوں تجھے بھاکر پانی تو بھوکے پیاسے کو ہے بات سال دے ہے بات سے آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے ہے بات سے آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے یہ کہتے کہتے سست ہوئے دام لڑ گیا سر پیٹ دیے رہ گئے سر شہ کا کٹ گیا یوں لاش پر گرے کہ جگر سب کا پڑ گیا باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا ماں کی طرح دیا شکشائے زمان بہن یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن جس دم نگین خاتم رونے والوں ایک مرتبہ عصر کا ہنگام برپا ہوا حسین نے ذوالفقار حیدری کو نیام میں رکھا اس کے بعد امت نے اجر رسالت کی ادائیگی کرنا شروع کی جس کے پاس جو تھا وہ فرزند فاطمہ کی جانب پھینک رہا تھا ارے تلواروں کی بارش ہونے لگی تیروں کی بارش ہونے لگی ارے تبر چلنا شروع ہوئے پتھروں کی بارش شروع ہوئی ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا ارے وہ فاطمہ زہرا کے لال کی جانب ارے کربلا کی گرم خاک اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا زادارو ایسے عالم میں ارے سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ کا ریلا تھا جو میرے بابا کو ارے اس طرح سے گھیر کر کھڑا ہوا تھا
ارے ہر شخص یہ چاہتا تھا حسین جلد گھوڑے سے گر جائے. ارے سید سجاد یہ کہتے ہیں اگر تم وہ عصر کا ہنگام سن لیتے ارے زندگی میں پھر کبھی تمہارے چہرے پر ارے مسکراہٹ نہ آتی. ارے اس طرح سے میرے بابا کو ارے زیر سے زمین پر گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. عزادارو ایسے عالم میں ارے جنگل میں گونجی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھے لوٹ لیا واہ محمدہ. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے ذوالفقار تو ہی بچا لے حسین کو. اے ذوالجنا تجھ سے میں لوں گی حسین کو. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. عزاداروں ارے ایسے عالم میں ارے تیروں کے آسمان سے جو حسین نے جھک کر زمین پر دیکھا تو کیا دیکھا. ارے ماں فاطمہ زہرا ارے اپنی گودی پھیلائی کہہ رہی تھی آجا حسین آجا میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر لیا. آزادارو ایسے عالم میں ارے حسین زین سے زمین پر گرنے لگے لیکن حسین نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے ارے تیروں پہ معلق تھا حسین. آزادارو ارے حسین نے سجدہ آخر میں اپنے سر کو رکھا. ارے شمر کند کرتا خنجر چلا ایک مرتبہ ارے پسے گردن سے حسین کا ارے سر تن سے جدا کرنے لگا. ہائے بوسا گاہے رسول پر شمر کا خنجر چلا اور پھر کربلا کے بن میں اندھیرا پھیلنے لگا. فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ کربلا کے بن میں اندھیرا پھیلا اور شام غریب آ گئی. کون سی شام عزاداروں؟ کل جو شام تھی نا شب عاشور کی اسے شام شہیدہ کہتے ہیں. ارے کل ہر ایک موجود تھا. قاسم موجود تھے اون و محمد موجود تھے خود حسین مظلوم موجود تھے علی اکبر موجود تھے. ارے عباس خیموں کا طلایہ کر رہے تھے لیکن اب جو کربلا کے بن میں آئی ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں. ارے یہ یتیموں کی شام ہے یہ بیواؤں کی شام ہے. ارے یہ سکینہ کے منہ پہ لگنے والے ارے تماچوں کی شام ہے. ارے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی ارے شمر نے حسین کا سر تن سے جدا کیا ارے نوکے نیزہ پہ حسین کا سر گیا. ارے خوشی کے شادیانے بجنے لگے. ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھیں ارے غش سے کھلی. کہنے لگے سید سجاد پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. ارے خیمے کا پردہ اٹھا. تاریخ میں پہلی مرتبہ ارے کسی کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور سید سجاد کہنے لگے السلام علیکہ یا عبداللہ الحسین. آزاداروں ایسے عالم میں ارے تاریخ کہتی ہے ارے پسر سعد یہ کہتا ہے ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو. ارے اس فرزند زہرا کو دشت بلا میں پامال کیا جائے گا. ارے گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے اور فاطمہ زہرا کا لال ارے کربلا کے بن میں پامال ہو گیا.
ہاں زاداروں، اور پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ شمر تیزی سے ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر خیام حسینی کی طرف آیا. جب بھی کسی سیدانی کی ردا نوکے نیزہ سے اتارتا ہے شمر، پہلے اس کو اس پہ جو ہے نیزہ چپ ہوتا ہے اور پھر سیدانی کی رداؤں کو لوٹنے لگتا ہے. ایک مرتبہ قیام حسینی کو لوٹا جانے لگا. ہائے سید سجاد کی پشت سے بستر کو اٹھا لیا گیا. ہاں زادارو، تبرک داتے رسول کو رسول کے امتی لوٹنے لگے. ایسے عالم میں قیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. زادارو، شریعت محمدی میں جب سید سجاد پہلی مرتبہ امامت کے درجے پہ فائز ہوئے، پھوپھی نے پہلا سوال یہی کیا، اے سید سجاد، ہماری رداؤں کو لوٹ کے یہ یزیدی فوج جا چکی ہے. اے سید سجاد، یہ بتا دیجئے قیام حسینی میں جل کے مر جائے یا ایسے ہی باہر نکل آئے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، جان بچانا تو واجب ہے. ہاں زادارو، علی کی بیٹیاں ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے سے بے مقنا اور چادر باہر نکل گئی. ایسے عالم میں حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلند قامت بی بی کو دیکھا جو ایک جلتے ہوئے خیمے کے باہر کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. میں سمجھ گیا کہ شاید اس بی بی کی کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے کے اندر موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بی بی اپنی پشت پہ علی ابن الحسین کو لے کر آئی اور پھر ایک مرتبہ علی ابن الحسین نے شام غریبہ میں دشت کربلا میں پہلی مرتبہ خاک شفا پہ وہ بلند ترین سجدہ کیا کہ جس سجدے کی مثال اب قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہوگی. ہاں زادارو، ایسے عالم میں ایک مرتبہ جب ہنگام تھما ہے نا، تمام شہداء کے لاشوں کو ان کے سروں سے تنوں سے جدا کر دیا گیا. رباب کا بچہ سنان کی نیزے سے الجھ کر باہر آ گیا. وہاں بن صالح کا خنجر چل گیا اور ایک چھوٹا سا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا. ہاں زادارو، کچھ دیر کے بعد شام غریبہ کا ہنگام تھما. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے اور دشت بلا میں وہ بچی کبھی ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف جاتی ہے. میں اس بچی کے پاس پہنچا، میں نے بچی سے سوال کیا، اے بیٹا تم کون ہو؟ کہنے لگی انا دختر حسین، میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا بیٹا کیوں اس دشت بلا میں کبھی ایک جانب جاتی ہو کبھی دوسری جانب جاتی ہو؟ کہا میں اس بد میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں. ہاں زادارو، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ ابھی میں اس بچی سے بات ہی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا شمر تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس بچی کے پاس آیا. شمر نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ بچی نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں. بس اتنا سننا تھا، شمر نے ایسی زور کا تماچا مارا، سکینہ خاک کربلا پہ گر گئی. سکینہ خاک کربلا پہ گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کھڑی ہوئی، پوچھتی ہے یا شیخ تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ شمر نے پہلا تماچا جتنی شدت سے مارا تھا اس سے زیادہ شدت سے تماچا مار کر کہا سکینہ اس لیے کہ تو اب یتیم ہو گئی. ہاں زادارو،
ارے ابھی شمر نے تماچے مارنے ہی شروع کیے تھے کہ شمر کی نگاہ ارے سکینہ کے کانوں میں موجود گوشواروں تک پہنچی۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر مانگتا سخی کی بیٹی تھی، سخی کی پوتی تھی، ارے سکینہ اپنے گوشوارے اتار کر دے دیتی، لیکن ایک مرتبہ اس لعین نے اپنی انگلیوں کو گوشواروں کے اندر جو ہے ڈالا اور اس طرح سے بچی کے کانوں سے ارے گوشوارے چھینے، ارے کانوں کی لوئیں پھٹ کے رہ گئی۔ ارے بچی کو جب قبر میں دفن کیا تھا سجاد نے، ارے اس وقت بھی کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ عزاداروں نے حسین یہاں پر ایک مرتبہ ارے ہنگام تھما۔ ارے ایک مرتبہ رباب زینب کے پاس آ کر کہتی ہے، شہزادی میری بچی مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ عزاداروں جیسی ہی رباب نے یہ کہا ہے نا، ایک مرتبہ جناب رقیہ بھی پاس آ کر کہتی ہے، شہزادی مجھے بھی میری بچی نظر نہیں آتی۔ ارے بچوں کی گنتی کی گئی، کچھ بچے کم تھے۔ ارے عباس کی بہن عباس بن گئی۔ ارے کلثوم کو ساتھ لیا، کہا آؤ بہن کلثوم ارے بچوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ ایک درخت کے نیچے دیکھا، ارے مسلم کی بیٹی رقیہ کی بیٹی ارے گھوڑوں اور اونٹوں کے سموں سے پامال ہو کر ارے ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ عزاداروں ارے اتنا دیکھنا تھا، زینب تڑپ گئی، کہنے لگی کلثوم سکینہ بھی نہیں مل رہی، آؤ کلثوم سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ارے دونوں بہنیں چلی، ارے ایک نشیب کی طرف آئیں، اس نشیب کے پاس آ کر دیکھا ارے کوئی لاشا ہے، پتھروں میں چھپا ہوا ہے۔ ایسے میں سکینہ کی پھوپھی کہہ رہی تھی، علیہ علیہ یا بنیا، اے سکینہ کہاں ہو آواز دو۔ ارے جب اس پتھروں کے ڈھیر کے پاس سے ارے زینب گزری ہے نا، ان پتھروں کے ڈھیر سے ارے اس سربریدہ لاشے سے آواز آئی، سکینہ میرے پاس یہاں پر سو رہی ہے۔ ارے زینب سمجھ گئی کہ یہ سربریدہ لاشا ارے حسین ابن علی کا ہے۔ ارے بچی کو ساتھ لیا، ارے جلے ہوئے خیمے کے پاس آ کر ارے زینب نے سکینہ سے سوال کیا، بی بی تم تو ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بی بی ارے تم آج اپنے بابا کے سرہانے ارے سر رکھ کے کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں ارے جب شمر نے میرے منہ پہ تماچے مارے، ارے جب شمر نے میرے گوشوارے چھینے، ارے میں اپنے بابا کو ڈھونڈتے ہوئے ارے نشیب کی جانب جا رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا کہاں ہو؟ ارے اس سربریدہ لاشے سے آواز آئی، آؤ سکینہ آؤ میرے لال میرے پاس آ جاؤ۔ ارے جب میں وہاں پر پہنچی تو پھوپھی اماں ارے میں بابا کے سینے پہ اپنا سر کیسے رکھتی؟ ارے بابا کے سینے پہ تو جا بجا تیر تھے یا پتھر تھے۔ ارے میں نے وہیں پہ بابا کے سرانے ارے اپنے سر کو رکھا۔ عزاداروں ارے ابھی پھوپھی بھتیجی میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ زینب کو ارے گھپ اندھیرے میں ارے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ علی کی بیٹی کو جلال آیا، ارے علی کی بیٹی اس گھوڑ سوار سے کہتی ہے، اے گھوڑ سوار ارے اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ارے ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہمارے خیموں سے ارے یزید کی فوج وہ سب لوٹ کے لے گئی، ارے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ گھوڑ سوار تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو آ رہا تھا۔ ایسے عالم میں عباس کی بہن کو جلال آیا، جلال کے عالم میں زینب کہتی ہے، اے گھوڑ سوار میں تجھے کہہ رہی ہوں وہیں پہ رک جا، ارے تو جانتا نہیں ارے میں عباس کی بہن ہوں، ارے میں حسین کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اسی عالم میں گھوڑ سوار نے ارے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر کہا،
دشت بلا میں میرے بھیا کا ارے پورا گھر اجڑ گیا، ارے میری ماں فاطمہ زہرا کا سارا گھر تاراج ہو گیا۔ اے بابا ارے اب آپ تشریف لائے ہیں، ہاں زادارو، ارے جناب زینب ارے مولا علی سے شکوہ کر ہی رہی تھی کہ ایسے عالم میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے ارے جب مولا علی کو دشت بلا میں دیکھا، سکینہ دور جا کر کھڑی ہو گئی، علی تڑپ گئے، تڑپ کر کہنے لگے آؤ میری زخمی بیٹی، ارے برے دادا کے قریب آ جا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے عجب جملہ کہا ارے میں ساری زندگی یہی سنتی رہی، زینب امیر علی کی بیٹی، سکینہ غریب حسین کی بیٹی، کالی نے کیوں بیٹا اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو؟ ارے کہا شہزادی نے یا علی آپ کی بیٹی نے آپ کو دشت بلا میں ایک مرتبہ بلایا، یا علی آپ نجف سے فوراً آ گئے۔ یا علی میرا بابا صبح سے لے کے شام تک جب بھی جاتا تھا نادم مختل میں ارے آپ کو بلایا کرتا تھا، یا علی ارے آپ میرے بابا کے بلانے پہ تو نہ آئے، میرے بابا نے یا علی مدد کہہ کر ارے میرے بھیا علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچی، یا علی آپ تب تو نہ آئے، ارے اپنی بیٹی نے ایک مرتبہ بلایا، یا علی آپ فوراً نجف سے آ گئے۔ نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرد وقت گھر سرور، سکینہ بی بی
بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بھی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بھی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہوشیاں میں غریبا کے گپ اندھیرے میں جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کالجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو خود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نائز ترہاں کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے
ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام